السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر پلٹ گئے ہیں؟ اس سے پہلے تو کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کی تھیں، اور خاص طور پر کچھ وہ لوگ جو مجھے اس وقت سے جانتے ہیں جب میں اہل حدیث تھا اور مسجد میں پیش امام بھی تھا، تو ان کی طرف سے خاص طور پر یہ سوال آیا ہے کہ آپ کیا ہو گیا کہ آپ پلٹ گئے، اور ایسا کیوں ہے؟ تو میں کیونکہ قرآن کا طالب علم ہوں اور قرآن سے ہی پلٹتا ہوں، کیونکہ اللہ نے قرآن ہدایت کی کتاب دیا ہے۔ جب اس سے ہدایت لیا تو بہت ساری بات سمجھ میں آئی کہ ہم جو کچھ عمل کر رہے ہیں وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، تو اس لیے جو قرآن کے مطابق نظر آیا اس پر پلٹ آیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں اس طرح کی وضاحتیں دیتا بھی رہوں تو لوگ مطمئن نہیں ہوں گے، اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے اعمال کا خود جواب دے۔ لیکن میں ضرور چاہوں گا کہ قرآن سے ہی اس کا جواب دیا جائے، کیونکہ اللہ نے بھی اس کا جواب ہمیں دے رکھا ہے کہ ایسا کیوں اور کیا کچھ ہے۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ ناظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، اس کے بعد جو میری فہم ہے اس سے آپ کو بتاؤں گا، اور پھر اس کی وضاحت بھی کروں گا کہ آج کے دن یہ آیت کس طرح قابل ہدایت ہے، کس طرح قابل عمل ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن ہمیشہ حال کی کتاب ہے، یعنی ہدایت کی کتاب ہے، اور موجودہ لوگوں کے لیے، زندہ لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ جو گزر چکے وہ اپنا اعمال نامہ خود بند کر چکے، جو گزر رہے ہیں ان کی بات ہی ہوگی کہ ہمیشہ آپ کیوں کچھ سامنے اور کیا کچھ ہو رہا ہے اسی کے مطابق بات چیت ہوگی، اور جو کچھ پہلے گزر چکا ہے اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اس لیے یہ امید نہیں رکھیں کہ کہیں بھی کبھی یہ بات کی جائے گی کہ کون کیا کچھ کر رہا ہے اور کس طرح سے کر رہا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے آئیے میں آپ کو صرف ایک آیت سے وضاحت کرتا ہوں۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، تو سورہ بقرہ اور آیت نمبر 142 یعنی 2 کی 142 کھول لیں۔ پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ۔ اب بیوقوف کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے اس قبلے سے پھیر دیا وہ جس پر تھے۔ آپ کہہ دیں کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ دیکھیے یہ روایتی ترجمہ ہے، یہاں سے بھی بات واضح ہو رہی ہے کہ جب انسان پلٹ جاتا ہے، یعنی قبلے سے اگر پھر گیا، قبلہ کیا ہے وہ بھی سمجھا دیں گے، تو وہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی انسان اپنا قبلہ پھر جاتا ہے تو وہ بیوقوف لوگ ہی ہمیشہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہوا کہ تم پلٹ گئے اپنے باپ دادا کے دین سے، حیدر سے، کیسے کیا کچھ ہو گئے۔ تو خود اس روایتی ترجمے میں جواب موجود ہے کہ آپ کہتے ہیں مشرق مغرب اللہ کا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ بس یہاں الزام اللہ کی طرف ڈال دیا کہ اللہ چاہتا ہے تو ہدایت دے دیتا، اللہ نے چاہا تو ہدایت دے دیا مجھے، اور نہیں چاہتا تو نہیں دیتا۔ تمہیں بھی جب اللہ چاہے گا ہدایت دے دے، اگر نہیں چاہ رہا نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ اس لیے عام لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیونکہ یہ لوگ سارا الزام اللہ پر ڈال دیتے ہیں۔ آئیے دیکھیے کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے، اور دراصل یہی جواب ہے ہر اس شخص کا جو اللہ کی ہدایت حاصل کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی پلٹ لے اور اس سے کوئی سوال کرے، تو یہی جواب ہے۔ سیقول السفہاء، جلد یہ کہیں گے خاص بیوقوف، من الناس، لوگوں میں سے، ما ولاہم، کیا ہے انہیں پلٹنا، عن قبلتہم، اپنے قبلے کے بارے میں، اپنے سامنے کے بارے میں۔ قبل کہا جاتا ہے سامنے کو، تو قبلہ بھی وہی چیز جو سامنے رکھا ہے، یعنی جو کچھ بھی جو نظریات سامنے رکھے تھے، اس سامنے ہونے کے بارے میں کیا ہے جو انہیں پلٹ دیا۔ التی، وہ جو کہ کانوا علیہا، جس پر وہ تھے، یعنی جس نظریات پر وہ تھے، جس قبلے پر تھے۔ تو اس لیے یہ مؤنث کا صیغہ ہے علیہا، کیونکہ وہ قبلہ آپ نے کیا بنا رکھا تھا، یہ مؤنث ہے کہ آپ کے نظریات کیا تھے، نظریات کی تبدیلی، اس لیے علیہا آیا۔ اگر یہ مذکر کا صیغہ ہوتا تو علیہم ہوتا، تو ایسا نہیں ہے، یہ صرف علیہ ہوتا۔ تو وہ جس سمت پہ موجود ہے اس سمت سے ان کا پلٹنا کیا کچھ ہے۔ تو اللہ کہہ رہے کہ ان کو جواب دے دو کہ قل للہ المشرق والمغرب، کہو اللہ ہی کے لیے خاص عروج اور خاص زوال ہے۔ مشرق شرق سے، یعنی جس میں شرق کہتے ہیں تیز رفتار روشنی، تو اسی لیے ترقی کو بھی شرق کہا جاتا ہے۔ تو مشرق یعنی جس میں ترقیاں جمع ہیں، اور غرب کہتے ہیں زوال ہونے کو، اندھیرا چھانے کو۔ اسی لیے جب سورج غروب ہو رہا تھا تو اسے بھی غرب کہا جاتا ہے، غروب ہو رہا ہے، روشنی معدوم ہو رہی ہے۔ تو غرب ہے ہی تنزلی کے لیے، زوال کے لیے۔ تو کہو اللہ ہی کے لیے خاص عروج اور خاص زوال ہے، یعنی عروج و زوال تو اللہ کے لیے ہے۔ تو جو اللہ کے احکامات کو سمجھ لے گا تو وہ ہمیشہ یہی چاہے گا کہ وہ ترقی کی طرف جائے، وہ تو نہیں چاہے گا کہ تنزل کی طرف جائے، اس لیے پلٹا ہے۔
ایک جواب تو یہ. اس کے بعد یہدی من یشاء، ہدایت ہے جو یہ چاہے، الی صراط مستقیم، استقامت والے راستے کی طرف، ڈٹ جانے والے راستے کی طرف یا سیدھے راستے کی طرف. تو ہدایت کسے؟ جو یہ چاہے. میں اللہ کو ماننے والا چاہ رہا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، اس کی چاہت کے مطابق ہدایت لے رہا ہوں تو مل رہی ہے. اگر آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ کی ہدایت کے مطابق چلیں تو آپ کبھی ہدایت نہیں لے سکتے. تو میں پہلے اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اسے سمجھاتا ہوں. لوگوں میں سے خاص بے وقوف جلد یہ کہیں گے کیا ہے اپنے پہلوں کے بارے میں ان کا پلٹنا جو کہ وہ اس پر تھے. کہو اللہ کے لیے عروج و زوال ہے، استقامت والے راستے کی طرف جو یہ چاہے یہ ہدایت لے لے. یہ تھا اس کا رواں ترجمہ. اب دیکھیے یہ آیت کس طرح آج ہدایت دیتی ہے. یعنی آج میں نے اپنے آپ کو اگر پلٹ لیا ہے اللہ کی آیات کے مطابق، اللہ کی ہدایت کے مطابق، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ عام لوگوں کو تو پرواہ نہیں ہے، آپ جو مرضی آئے کرتے رہیں. آپ مانتے ہیں کہ جی 5 وقت نماز ہے، آپ پڑھتے نہیں ہیں، کوئی نہیں پوچھتا ہے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کیونکہ نماز تو اللہ کا حکم ہی نہیں ہے اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، پھر آپ کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. تو جو سمجھدار ہیں وہ تو پوچھیں گے بھائی اس کی دلیل کیا ہے. دلیل دیکھیں گے تو یا تو مان لیں گے یا انکار کرنے والے بن جائیں گے، دو ہی صورت ہوگی. لیکن جو بیوقوف ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، جو فسادی ہوتے ہیں، ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا کیوں ہو گیا، کیا ہو گیا، بات کا بتنگڑ بنانا. تو یہ لوگوں میں سے وہ خاص بیوقوف ہی یہ کہتے ہیں کہ یہ جس قبلے کے بارے میں تھا، جو اس کے سامنے تھا، اس کے بارے میں کیوں پلٹ گیا، کیسے پلٹ گیا، باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑ دیا، 1400 سال سے چلا آ رہا ہے اس کو کیسے چھوڑ دیا، ساری دنیا کر رہی اس کو کیسے چھوڑ دیا. اور وہ جو کہ اس پر موجود ہے، اس پر تم بھی تو تھے پہلے، یعنی تمہارے نظریات بھی وہی تھے، تو اس نظریے سے کیسے پلٹ گئے. اس نظریے کے بارے میں کون سی ایسی بات آج آ گئی کہ جو باپ دادا کرتے چلے آ رہے تھے، جو ساری دنیا چل رہی ہے، جو اہل محلہ کر رہے ہیں، جو ملک والے کر رہے ہیں، جو دنیا بھر کے مسلمان کر رہے ہیں، ان سب سے الگ ہٹ گئے. تو جواب پھر اللہ ہی سے. تو کہو عروج و زوال تو اللہ کے لیے، اللہ نے جو پیمانہ مقرر کر رکھا ہے اسی سے عروج و زوال ہے. تو اگر میں عروج چاہتا ہوں تو میں تو اللہ کے احکامات کا پابند بنوں گا. اور اگر زوال اور پستی چاہتے، جس طرح آج کے امت مسلمہ ہے کہ پستی میں گرے چلے جا رہے ہیں، انتہائی زوال پذیر ہیں، بدامنی، خوف، معاشی بدحالی، اخلاقی پستی، ہر کچھ اس امت مسلمہ میں موجود ہے، لیکن اپنے آپ کو پلٹ نہیں رہے. وہ باپ دادا سے ہوتا چلا آ رہا ہے لہٰذا وہی کریں گے، دنیا کر رہی وہی کریں گے، 1400 سال سے ہوتا چلا آ رہا ہے یہی کر رہے ہیں. تصدیق کوئی نہیں کرتا کہ واقعی ایسا ہے بھی، یعنی نہ 1400 سال کسی نے دیکھا ہے، وہ بھی باتیں ہی ہیں. تو جواب ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کے لیے عروج و زوال ہے. تو اب جو یہ چاہے وہ استقامت والے راستے کی طرف ہدایت لے لے. استقامت والا راستہ کہاں ہے؟ اللہ کی کتاب میں موجود ہے، اور اللہ کی کتاب میں اس کی آیتیں اس بات کی وضاحت کرتی ہیں. تو آیتوں کے ذریعے جو راستہ ہمیں مل رہا ہے اس راستے پر چلیں گے تو ہدایت ملے گی، اور جو راستہ آیتوں کے ذریعے ہمیں نہیں مل رہا بلکہ اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کے بعد مل رہا ہے، یعنی غیر اللہ کے کلام کے شرک کے ساتھ مل رہا ہے، تو ہرگز وہ عمل ہدایت والا نہیں ہے. تو ہدایت اسے ہی ہے جو چاہتا ہے. آپ چاہیں گے تو آپ بھی آیتوں پر تحقیق کر لیں، دیکھ لیں. اگر آپ نے اللہ کو ماننا ہے، آپ اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو لازمی سی بات ہے کہ آپ آیتوں کے ذریعے ہدایت لیں گے، اور پھر آپ اپنے عمل سے پلٹیں گے بھی جو کچھ اس کے خلاف ہوگا. اور اگر ایسے ہی جھوٹ بولنے والے ہیں، قول و فعل کے تضاد والے لوگ ہیں، تو وہ ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے اڑا دیں گے. تحقیق انہیں کرنی نہیں ہے، قرآن کھول کر دیکھنا نہیں ہے، آیتوں سے تصدیق کرنی نہیں ہے. تصدیق وہاں سے کریں گے کہ جی ہمارے باپ دادا سے ہوتا چلا آ رہا، ہمارے اکابر یہی کرتے رہے، ہمارے علماء یہ کر رہے ہیں، آپ ہمارے عالم کے پاس چلیے. پھر تمہارے عالم کا ہم نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ تمہارا عالم ہے ہی کب قرآن کا عالم؟ قرآن کا عالم ہوتا تو یہ باتیں کیوں کرتا؟ وہ تو غیر قرآنی علم ہے، یعنی غیر اللہ کے کلام کا عالم ہے، اللہ کے کلام کا عالم نہیں ہے. جو اللہ کے کلام کا عالم ہو جائے وہ غیر اللہ کے کلام والی کام کیسے کر سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ منافق ہو جو اپنا راستہ کھلا رکھتا ہے، جدھر اپنا فائدہ دیکھتا ہے ادھر گھس جاتا ہے. تو یا تو منافق ہوگا یا کافر ہوگا جو نہیں آئے گا. اگر یہ دونوں کیفیتیں نہیں ہیں، جب ماننے والا بن جائے گا تو وہ اس سے ہدایت لے گا، اسی کی تصدیق کرے گا اور اس کے مطابق ہی آئے گا، اس سے باہر ہٹ ہی نہیں سکتا. تو آج کے دن بھی ہر وہ شخص
جو اللہ کے کلام کے ذریعے ہدایت لے کر اپنے اس سامنے کے بارے میں پلٹ جاتا ہے، اپنے اس قبلے کے بارے سے پلٹ جاتا ہے جس پر وہ موجود تھا، تو فسادی ٹائپ کے لوگ، جو بیوقوف لوگ ہیں، وہ تو یہ ضرور سوال کریں گے کہ کیوں پلٹ گئے، کیا پلٹ گئے۔ جواب اس کا یہی ہے کیونکہ ہم اللہ کے پابند ہیں، عروج و زوال اللہ ہی کے ذریعے ہے، لہٰذا اللہ کے احکامات کے تابع ہونا ہے، اللہ سے ہدایت لینا ہے، اور اللہ کی جو ہدایت ہے استقامت والے راستے کی طرف، یعنی سیدھے راستے کی طرف، ڈٹ جانے والے راستے کی طرف، وہ راستہ اس کی کتاب کے ذریعے ملے گا، اس کی آیتوں کے ذریعے ملے گا۔ تو جو یہ چاہے وہ یہ ہدایت لے لے، تو جو ہدایت لے گا وہ اس پر آ جائے گا، اور جسے ہدایت ہی نہیں لینی ہے، جمے رہنا ہے ایک طرف، یا لوگوں کی طرف، دوسروں کی طرف دیکھنا ہے کہ جو ویسا کر رہا ہے ویسا ہم کریں، تو وہ لوگ کبھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ ہدایت پانے کے لیے خود سے تحقیق کرنی پڑے گی، خود سے آنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، ماننا پڑے گا۔ یاد رکھیں، ہمیں جواب دہ اللہ کو ہونا ہے، ملاؤں کو نہیں ہونا ہے۔ ہمیں اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنی ہے، لوگوں کے بنائے گئے فقہوں کی اتباع نہیں کرنی ہے۔ جب اللہ کے پابند ہو جائیں گے تو اللہ ہی سے ہدایت لیں گے اور اسی کی طرف پلٹیں گے۔ اب چاہے دنیا بھر کے لوگ آپ کو جو مرضی آئے کہتے رہیں، جو چاہے وہ فتوی لگاتے رہیں، جو چاہے وہ کچھ کرتے رہیں، لیکن آپ کا عمل یہ گواہی دے گا کہ آپ اللہ کے کافر ہیں یا لوگوں کے کافر ہیں۔ تو آپ کو اللہ کا کافر نہیں بننا ہے، بے شک لوگوں کے کافر بن جائے۔ تو امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، شاید اب یہ سوال کوئی نہ کرے، بہرحال اگر کرتا رہے تو اس کی مرضی۔ جواب میرا یہی ہوگا جو آج موجود ہے، اور بھی آیتیں ہیں میں اس کے ذریعے بھی جواب دے سکتا ہوں، لیکن ابھی مختصراً ایک آیت کافی ہے، جب نہیں سمجھ میں آئے تو پھر بعد میں بات ہو سکتی ہے۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے۔ السلام علیکم۔